والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، مجھے آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعے کے خطبے کے اندر ان چیزوں پر روشنی ڈالنی ہے. نمبر 1، زلزلہ کیا ہے اور زلزلے کیوں آتے ہیں اور پھر ہمیں کیا کرنی چاہیے، اور ان زلزلوں کے اندر اور دیگر حادثات کے اندر جو مصیبت زدہ ہیں تو ان کی تعاون اور مدد کی کتنی فکر ہونی چاہیے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو بسایا، اور انہی کے اندر یہ بھی ہے کہ چاند، سورج، زمین، آسمان اور دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عظیم شاہکار ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے متعلق فرمایا: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، اور کیا ہی بہترین ہم بچھانے والے ہیں. زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم ایک شاہکار ہے، ایک کرشمہ ہے کہ جس زمین پر انسان چلتا ہے، انسان بیٹھتا ہے اور انسان اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور پھر رہنے کے لیے سائے کے طور پر بلند و بالا عمارتیں بناتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے وابستہ کر رکھا ہے. اور پھر اسی طرح دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے اور نفع کے لیے بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، انسان کو یہ حکم دیتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں انسان سے کہ انسان جس طرح زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں کو ہم نے بنایا وہ ہماری باتوں کو مانتے ہیں اور ہمارے حکم کے تابع ہیں، اور وہ ہمارا جو حکم آتا ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا یہ تم سے مطالبہ ہے، یہ چاہت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں تم سے کہ تم بھی ہماری فرما برداری کرو، اطاعت کرو، عبادت کرو. اور جب انسان بجائے فرما برداری کے، عبادت کے، اطاعت کرنے کے نافرمانی پر آ جاتا ہے اور بغاوت پر آ جاتا ہے اور کھلم کھلا گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہی کائنات کا جو حصہ جو انسان کے فائدے کے لیے اور انسان کے نفع کے لیے بنایا، وہی چیزیں انسان کو نفع پہنچانا چھوڑ دیتی ہیں، بجائے نفع پہنچانے کے الٹا نقصان بھی پہنچا دیتی ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً دنیا کے اندر آگاہ کرنے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے، انسان کو جگانے کے لیے وقتاً فوقتاً عذابات کو رونما کر دیتے ہیں۔ کبھی بارش کا زیادہ ہو جانا، یا کبھی بارش جس وقت میں ضرورت ہے اس وقت میں بارش کا بند ہو جانا، اور قحط سالی کا پڑنا، اور پھر گرمی کا زیادہ ہو جانا یا سردی کا زیادہ ہو جانا، اور پھر زمین سے جو اناج پھل فروٹ میوے کی فراوانی ہے وہاں سے اگنے کا جو انتظام ہے وہ بند ہو جانا یا کم ہو جانا، اور سیلاب کا آنا، طوفان کا آنا، زلزلوں کا آنا، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً دنیا کے اندر رونما کرتے ہیں، جگانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اس کا تذکرہ، اس کا اشارہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ پچھلی قوموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ قوم شعیب ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم موسیٰ ہے، اور دیگر اقوام ہیں۔ یہ ساری قوموں پر اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا کی تھی۔ ان ساری قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کی کثرت کی تھی، اور پھر جو ہے ہر طرح سے سامان ان کے لیے مہیا کیا گیا تھا، اور پھر ان سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم ہماری تابع داری کرو، ہماری عبادت کرو، اور ہماری جو حکم کیے ہیں اس کو مانو۔ لیکن بجائے حکم ماننے کے نافرمانی پر آئے اور بغاوت پر تلنے لگے، اور پھر وقت کے نبی کا انکار بھی کیا، وقت کے نبی کے ساتھ دشمنی بھی مول لی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابات میں ان کو پکڑ لیا۔ کسی قوم کو اللہ نے چیخ و پکار کے ذریعے سے ہلاک کیا، تو کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے حصے سے لے کر آسمان کی بلندی تک پھر وہاں سے پلٹ کر پٹخ دیا گیا، اور کسی قوم کو پانی کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، اور کسی قوم کو قحط کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، اور کسی قوم کو پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، اور کسی قوم کو طوفان اور سمندروں کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، تو کسی قوم کو ان کے کھانے کے اندر الگ الگ چیزوں کو پیدا کر کر ہلاک کیا گیا۔ کبھی ان کا کھانا بنتا لیکن لقمہ جیسے جیسے قریب جاتا مینڈک بن جاتا، اور کبھی کبھار جو ہے جوئیں بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھار دیگر چیزیں بن جاتی تھیں۔ تو اس طرح الگ الگ عذابات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور ان کو دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ سارا پکڑنا یا عذابات کا ظاہر ہونا یا اس طرح کے حالات کا آنا، یہ خود انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ سورہ روم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ زمین میں ہو یا سمندروں میں ہو، جو کچھ یہ بگاڑ جو ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کے اعمال بد کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، جو زمین اور سمندر کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے۔ اور دوسرے جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ انسان کو مصیبت یا پریشانی یا آفتیں لاحق ہوتی ہیں وہ سارا کا سارا انسانوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اور انسان جب نافرمانی کرتا ہے، منیات اور منکرات کو جو ترک کرنا چھوڑنا اس کا عادی بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ جو ہے اس کے اندر ہلاک کیا اور پھر ختم ہو گیا، نہیں، لِيُذِيقَهُمْ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر آ رہے ہیں نا آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور حادثات، یہ سارے کے سارے بڑے عذاب نہیں بلکہ یہ تو چھوٹے عذابات ہیں۔ دون العذاب الاکبر، اس کے علاوہ بڑا عذاب ہے۔ جب تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے تو تم ہمیں بتائیں گے کہ وہ بڑے عذابات کیا کیا ہیں۔
تو یہ دنیا کے اندر یہ جو مظاہری طوفان، سیلاب، زلزلے، آفتیں اور دیگر جو کچھ بھی حادثات ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کے اعمال بد کا نتیجہ اور ثمرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک بہت بڑی آفت یا بہت بڑی آسمانی مصیبت سمجھے وہ زلزلہ ہے۔ یہ زلزلہ جب آتا ہے اس طرح خطرناک اور تباہ کن حادثہ ہے کہ اچانک سا آتا ہے اور آن کے آن لمحوں کے اندر بڑی بڑی آبادی اور انسانوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ چھوٹا چھوٹا ہے، صرف زمین کے ایک حصے میں یا ایک کونے میں یا ایک ملک میں یا ایک جگہ کے اندر آیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اور بڑا زلزلہ تو اس وقت آئے گا، اس منظر کو سامنے رکھ کر سوچ کر دیکھیں کہ وہ کیا منظر ہوگا جب اس طرح کے حالات درپیش ہوں گے۔ جو بڑا زلزلہ آئے گا جس کا ذکر اللہ نے سورہ حج کے اندر اور سورہ زلزال کے اندر کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، اور اس طرح جھنجھوڑا جائے گا کہ زمین کے صرف ایک حصے میں زلزلہ آنے سے ہزاروں اور لاکھوں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بے گھر بے سر و سامان ہو جاتے ہیں۔ اور جب پوری روئے زمین کا پورا حصہ جب اس کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی کی ہے کہ اس وقت میں پورے زمین پر جب زلزلہ آئے گا تو اس وقت میں انسانوں کا کیا منظر ہوگا۔ سورہ حج کے ابتدائی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، پالنہار سے، کہ قرب قیامت میں زلزلہ برپا ہوگا اور وہ بہت بڑا شدید زلزلہ ہے۔ اور ایسا زلزلہ اللہ فرماتے ہیں یوم ترونہا، اگر تم ہوگے اس وقت تو دیکھو گے کہ وہ زلزلے کی حالت اور کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ ماں جو بچہ روتا اور بلبلاتا ہے تو اپنے سینے سے لگا کر اس کو خاموش کر دیتی ہے، وہی ماں اس وحشتناک زلزلے کا منظر جب سامنے ہوگا تو بچے کو اپنے سینے سے علیحدہ کر دے گی، جدا کر دے گی۔ اور وہ ماں جو نو ماہ اپنے پیٹ کے اندر درد حمل کو اٹھاتی ہے، بوجھ کو اٹھاتی ہے اور سہتی ہے اور برداشت کرتی ہے، وہی ماں جب یہ منظر سامنے ہوگا تو اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اور پھر جب انسانوں کو دیکھا جائے گا تو ہر انسان پر یہ حالت اور یہ کیفیت ظاہر ہوگی کہ دیکھے گا تو لگے گا ایسا کہ بے ہوش ہیں یا یہ کہ وہ نشے میں ہیں، لیکن درا حال ہے کہ وہ نشہ نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو یہ زلزلہ بڑا زلزلہ جو قرب قیامت میں آئے گا، اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے، اور وہ زلزلوں سے پہلے وقتاً فوقتاً انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے، انسانوں کو جگانے کے لیے، انسانوں کو متنبع کرنے کے لیے کہ دیکھو جو تم دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے ہو، یہ دنیا کی زندگی حقیقی نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ تو وقتی ٹھکانہ ہے، اور پھر یہاں سے تمہیں رخصت ہو کر اس کے بعد کی جو اصل اور لامحدود زندگی اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو وہ آگاہ کرنے کے لیے، جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زلزلہ یا دیگر آفات مصیبتیں انسانوں پر لاتے ہیں تاکہ انسان حقیقی زندگی کو سمجھ کر سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ تو ترکی کے اندر چند دن قبل شام میں، ترکی میں زلزلہ آ گیا، اور اچانک سا زلزلہ، لوگ سوچے بھی نہیں تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا آئے گا، اور آن کے آن بڑی بڑی عمارتیں ایسی زمین بوس ہو گئی، اور بہت سے لوگ بے سر و سامان ہو گئے، اور بہت سے انسان اسی زمین یا عمارت کے تلے آ کر دب کر انتقال ہو گئے۔ لیکن داد دینی ہوگی ان لوگوں کو، ان کے ایمانی حرارت اور جنون کو۔ اللہ اکبر، ویڈیو میں آیا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب یہ منظر سامنے ہے کہ بلڈنگ ہلنے لگی ہے، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ایسے وحشتناک منظر آنکھوں کے سامنے رکھ کر بھی زبان سے نعرے تکبیر اللہ اکبر کے الفاظ جاری ہیں۔
اور بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ زمین عمارت گرنے والی ہے، بلڈنگ گرنے والی ہے، اب تو موت گویا کہ سامنے آ چکی ہے، لیکن پھر بھی زبان سے ایسے خوفناک منظر میں کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک ایمانی حرارت ہے، ایک ایمانی ولولہ اور جوش اور جذبہ ہے۔ الغرض آ گیا اچانک زلزلہ تو بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی، اور دیکھنے میں سننے میں یہ بھی آیا کہ ایک شخص چند دن قبل ایک کرایہ دار کو کرایہ نہ دینے کی وجہ سے اس کو گھر سے نکالا، تو وہی چند دن کے بعد وہ مالک جو نکالا تھا وہ بھی خود اس کے ساتھ سڑک میں باہر ہے کہ بڑی بلند و بالا عمارت زمین کو سگے آن کے آن اللہ نے کائے کو پلٹ کر رکھ دیا۔ تو یہ زلزلہ کیا ہے؟ زلزلہ جب آ جاتا ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے، زمین اپنے اندر جو ہے دراڑ شروع ہو جاتا ہے اور پھر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سے انسان اور بہت سے جانور اور بہت سی عمارتیں دھسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ زلزلے جو آتے ہیں زمین کے اندر جب حرارت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اثر زمین کے ظاہری پر ہوتا ہے، تو زمین پھٹنے لگتی ہے جس سے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سائنس کہتی ہے۔ لیکن ایک ایمان والا جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، جس کا ایمان وحدہ لا شریک پر ہے، یہ ایمان اور یقین ہے، وہ ان سارے باتوں کو نظر انداز کر کر وہ ایمان اور یقین کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو زلزلہ آیا یہ کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو اللہ کی مخلوق کی غیرت جوش میں آئی، اللہ کا حکم جاری ہوا، تب یہ حکم صادر ہوا۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو احادیث کے ذریعے سے یہ روشنی ملتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا بندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا سے علم کو اٹھا نہ لیا جائے، اور پھر زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہوتا چلا جائے گا، مال کی اولاد کی فراوانی اور کثرت ہوگی، اور پھر حرج میں اضافہ ہوگا، تو پھر دیکھو کہ زلزلوں کی بھی اس وقت کثرت ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین، اور اللہ نے اس امت کے اندر عورتوں میں سب سے زیادہ علم، فقاہت، سمجھ بوجھ، دین کا نالج اگر دیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والے، محفوظ کرنے والی اور پہنچانے والی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امی جان آپ بتائیے کہ یہ زلزلے دنیا کے اندر کیوں آتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا چیز جب زنا کو حلال سمجھنے لگے، تین چیزوں کی نشاندہی کی، کہا کہ جب یہ تین چیزوں کی کثرت ہوگی تو پھر سمجھ جاؤ کہ اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی، اللہ زمین کو حکم دیں گے تو زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی اور دھسنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایک سب سے پہلا جب زنا کو حلال سمجھنے جانے لگے گا، آج دیکھو معاشرے کے اندر زنا کی ابتدا بے پردگی اور بے حیائی ہے، اور معاشرے کے اندر جدھر بھی نظر دوڑایا جائے شروع سے لے کر آخر تک خوشی کی محفل ہو یا کوئی بھی محفل ہو، بے پردگی عام ہوتے جا رہی ہے۔ اور جب ابتدا اور پہلی سیڑھی بے پردگی اور بے حیائی ہے تو پھر اس کا انتہا، اس کا آخری درجہ زنا ہے۔ جب پہلی سیڑھی کے لیے دروازہ کھل جائے تو لا مولا آخری درجے پر بھی پہنچ پائے گا۔ اور زنا کے متعلق اتنی سخت وعیدیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زنا زانی چاہے مرد ہو یا عورت، کل قیامت کے دن جہنم میں ان کے شرمگاہوں کے ذریعے سے ان کو اوپر لٹکایا جائے گا۔
جب آدمی کو صرف ہاتھ یا پیر کے ذریعے سے لٹکایا جائے گا کچھ دیر وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا. سوچ کر دیکھیں جب شرمگاہوں کے ذریعے سے اس کو لٹکایا جائے گا تو کیا حال ہوگا. اور پھر بڑے بڑے کرزوں سے کوڑوں سے اس کو مارا جائے گا اور ایک ایک مار ایسی بڑی سخت ہوگی کہ جس سے وہ تاب نہ لا کر چیخے گا چلائے گا. تو عذاب کے فرشتے اس سے کہیں گے کہ اب تو کیوں چلا رہا ہے. کہا کہ یہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے. کہا کہ اس وقت تو اللہ کا خوف تجھے دامنگیر نہیں تھا, اس وقت تو یہ کام کرتے ہوئے خوش تھا اور حیا اور پردہ تیرے اندر سے تو نکل چکا تھا اور پھر اللہ کا خوف اور ڈر یہ تیرے اندر سے ختم ہو چکا تھا, تو پھر تو وہ کام کرتے ہوئے خوش نظر آ رہا ہے, تو اس کا عذاب اب اس وقت بہت. اور دوسری روایت کے اندر حضرت مکحول مشہور تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ جو زانی مرد یا عورتیں ہیں تو ان کے ذریعے سے جہنم کے اندر ایک ایسی بدبو ظاہر ہوگی کہ جہنم والے خود پریشان ہوں گے کہ ایسی کیسی بدبو ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی سونگھی نہیں ہے, دیکھی نہیں ہے. تو عذابات کے فرشتے کہیں گے کہ یہ ان لوگوں کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے جو دنیا کے اندر جنہوں نے زنا کیا ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے, منقول تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اس کے اندر سانپ اور بچھو ہیں, اور سانپ اور بچھو معمولی چھوٹے چھوٹے نہیں بلکہ جس کی مقدار, جس کی حیت, جس کا جسم خچر کے مانند ہے, یعنی گھوڑے کے برابر. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو 70 ڈنکے دے رکھا ہے اور ہر ڈنک کے اندر ایک زہریلی پوٹلی ہے, اور وہ جب ایک مرتبہ ڈھنس مارتا ہے تو اس کا درد 1000 سال تک محسوس کرے گا. اور یہ اس سے ڈسے گا جس نے دنیا کے اندر زنا کیا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلا جب زنا کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے, اور پھر دوسرا جب شراب کی کثرت ہوگی, شراب کھلے عام پیا جانے لگے گا. اور دیکھو معاشرے کے اندر کیا چھوٹا کیا بڑا, کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ, کیا جوان کیا بوڑھا, اللہ یہ کہ جس کے اندر خوف اللہ کا ڈر آخرت کی زندگی سامنے ہو وہ بچا ہوا ہے, وہ اس سے کوسوں دور ہے. لیکن معاشرے کا اکثر و بیشتر نیا جنریشن, نیا طبقہ اس کے اندر ملوث ہوتے جا رہا ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں, آپ تو عادی نہیں تھے, آپ تو پیتے نہیں تھے, کیا بات ہے, کیوں, کیا وجہ ہے, کہتے ہیں کہ گھر کا ٹینشن ہے, قرض کا ٹینشن ہے, بچوں کا ٹینشن ہے, بیوی کا ٹینشن ہے, تجارت کا ٹینشن ہے, ان ٹینشنوں کی وجہ سے میں اس کا عادی ہوتے جا رہا ہوں, پیتا جا رہا ہوں. ارے اللہ کے بندو سوچ کر دیکھو کیا پینے سے ٹینشن دور ہوگا؟ پینے سے ٹینشن نہیں بلکہ ٹینشن کو دور کرنے کا راستہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. وہ بہترین راستہ نماز اور دعا ہے. نماز اور دعا ایسا بہترین راستہ, آدمی جتنی بھی اور کیسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو یا کسی بھی ٹینشن کے اندر ہو, نماز پڑھتا ہے, دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے اور سچے اور اخلاص کے ساتھ مانگے گا. یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ ابھی ہاتھ پر, چہرے پر ہاتھ بھی نہیں پھیرے گا, اسی وقت اللہ اس کے اس ٹینشن کو دور کر دے گا. اور اللہ نے کیا بھی ہے. جب صحابہ مشہور واقعہ ہے, گھر کے اندر کچھ نہیں گئے, نماز پڑھے, دعا پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکی کو جاری کر دیا, اناج کا راستہ کھل گیا. اور مرے ہوئے گئے اور اطلاع ملی کہ بیٹا مر گیا ہے, کوئی نہیں گئے, نماز پڑھی اور دعا کی, ابھی چہرے پر ہاتھ بھی پھیرے نہیں, بچے کے اندر حرکت شروع ہو گئی. تو بڑی بڑی مصیبت اور پریشانیوں سے اللہ نے نجات دی اور عافیت سے پار کروایا ہے نماز اور دعا کے ذریعے سے. لیکن شراب پینے سے یا اس کے عادی ہونے سے ٹینشن دور نہیں ہوتے. اور اب تو نیا جنریشن ایسا عادی ہوتا جا رہا ہے کہ جب بھی کبھی گاؤں سے باہر جانا ہوتا ہے, چاہے منگنی کے موقع پر ہو یا شادی کے موقع پر ہو یا کسی بھی موقع پر ہو, تو جب جاتے ہیں وہ گھر والے تو گئے اپنی ذمہ داری سے, لیکن یہ احباب طرف باہر دور سے جاتے ہیں, یعنی بعد میں جاتے ہیں.
اور بعد میں جانے کے بعد یا تو شادی سے قبل راستے میں یا تو شادی کے بعد آتے ہوئے راستے میں شراب پی کر آتے ہیں. یہ جنریشن چل رہا ہے یہ. حالانکہ عقل سوچ بھی نہیں سکتی، سمجھ بھی نہیں سکتے کیا لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں. نیا جنریشن. اور اتنی سخت وعید آئی ہے شراب پینے کے متعلق. میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی مسلمان ایمان والا بندہ ایک مرتبہ جب شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور 40 دن تک جب اللہ ناراض ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس درمیان میں توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. اگر اسی درمیان میں دنیا سے بغیر توبہ کے رخصت ہو جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا کہ اللہ ناراض ہے اس سے. اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبہ کیا تو ٹھیک، اگر توبہ نہیں کیا پھر دوسری مرتبہ جب پیا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں طینۃ الخبال سے اس کو پنایا جائے گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جہنمیوں کا پیپ ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے ظاہر سی بات اگر شرابی کا دنیا کے اندر حشر کو یہ دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لیں کہ جو شراب کا عادی بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی خبر کو کھود کر دیکھے. ہر مسلمان ایمان والے بندے کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے لیکن اس کی خبر کو کھود کر دیکھے، اگرچہ کہ رکھا گیا ہو لیکن خبر کو کھود کر دیکھے کہ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اور جس چیز پر حرمت ظاہر ہو گئی اس کا قریب ہو اس کو تو استعمال کر رہا ہے. اللہ کا فرمان ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو دوسری چیز میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کی جب کثرت ہوگی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تیسری چیز جب گانا اور موسیقی کو عام رواج دیا جائے گا. آپ دیکھیے آج معاشرے کے اندر موسیقی اور گانا عام ہوتا جا رہا ہے. اس کے اندر بھی کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو یا شادی بیاہ کی کوئی بھی محفل ہو تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس جگہ پر گانے ہوں تو گویا کہ یہ نیا جنریشن ہے، لیٹسٹ زمانہ ہے. اور جس شادی بیاہ کے اندر گانے وغیرہ نہیں، موسیقی نہیں، ان تمام چیزوں سے دور ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو مزہ نہیں ہے. لوگ عادی ہو گئے ہیں. اور پھر جب دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئے ہماری شادی میں، منگنی میں، ہماری دعوت میں آپ آئیں اور کھانا کھا کر ہمارے بچے کو، ہماری بہو کو دعا دے کر جائیں، لیکن ایسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں اللہ کی پناہ گئے تھے نہ یعنی معصومی حالت میں گئے تھے لیکن وہاں کا منظر، وہاں کی موسیقی، وہاں سے گانوں کو دیکھ کر گناہ کے ساتھ لوٹایا جا رہا ہے. اب بتاؤ کہ دعا دینے کے لیے آئے تھے لیکن یہ منظر دیکھ کر کیا دعا نکلے گی زبان سے؟ اور پھر جب یہ بچے کی اور بہو کی ابتدا اور شروعات جب گناہوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے تو پھر بقیہ زندگی اور پھر انتہا کس حالت پہ گزرے گی؟ اور نیا جنریشن تو گناہوں کا یعنی گانے کا، موسیقی کا اتنا عادی ہو گیا ہے. جب کبھی نیا فلم یا نیا جو بھی ریلیز ہوتا ہے تو وہ ابھی ریلیز بھی نہیں ہوا شاید لیکن نیا گانا موبائل میں پایا جاتا ہے. سفر میں جا رہے ہیں، تنہائی میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں تب بھی گانا چالو ہے. وہ منظر سوچ کر دیکھیں کہ اگر اچانک اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثے کا شکار ہو گیا اور گانا کانوں میں چل رہا ہے تو کیا حل ہوگا؟ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو گانے سننے کا عادی ہے کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں شیش پگھلا کر ڈالا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ 3 گناہوں کی کثرت ہوگی اور جو یہ 3 کام عام ہوں گے، کثرت ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر زلزلہ برپا کر دیں گے.
اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا کہ میری امت پہ بھی پتھروں کی بارش ہوگی، اور میری امت میں بھی لوگوں کے بعد چہرے مسخ ہو جائیں گے، اور میری امت کے بھی چند افراد زمین میں دھس جائیں گے۔ تو صحابہ ایک شخص کھڑے ہو کر پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کیا وجہ ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جب شراب کثرت سے پی جائے گی اور موسیقی اور گانا عام ہو جائے گا تو پھر یہ حالت درپیش ہوں گی۔ تو یہ 3 کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ ایک زنا جب حلال سمجھنے جانے لگے گا، اور دوسرا جب شراب کی کثرت ہوگی، اور تیسرا موسیقی اور گانا جب عام ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئے گی، اللہ حکم دیں گے زمین کو، تو پھر زلزلے کی شکل میں ظاہر ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو زلزلہ ظاہر کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں، بعض دفعہ جو ہے آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بڑا پاکیزہ زمانہ، صاف و شفاف زمانہ، اور ایسا کہ اتنی فکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی کہ انسان تو انسان، ان کا مقولہ تھا کہ دجلہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان بلکلاتا ہوا باہر لٹکا ہے تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں عمر سے پوچھے کہ عمر میری مخلوق ایک پیاسی تھی، تم نے کیا فکر کی، تو کیا جواب دو؟ تو رات بھر گشتیں لگاتے تھے، رات بھر جو مسافر ہے اس کو راستہ بتانا، جو مصیبت زدہ ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا، جو محتاج ہے، جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کا انتظام کرنا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی۔ تو ان کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا، ایسا نہیں کہ جو ہے گناہوں کی کثرت نہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی حالات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے اندر زلزلہ آیا تو فوراً سارے لوگوں کو کہا کہ لوگوں لگتا ایسا ہے کہ اللہ ناراض ہیں، فوراً اللہ کو راضی کر لو، توبہ اور استغفار کر لو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ بھی پاکیزہ، منصف اور انصافانہ زمانہ، اور ان کے زمانے کے اندر بھی زلزلہ آیا، اور جیسے ہی زلزلہ آیا فوراً ایک خط لیے اور سارے گورنروں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ لوگوں سنا گیا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ایسے حالات ظاہر ہوتے ہیں، فوراً صدقہ و خیرات کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اور کثرت سے جو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے الفاظ اور دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پیغام جاری کر دو کہ سارے لوگوں کی زبانوں پر یہ کلمات جاری ہوں۔ تو بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلے وغیرہ لاتے ہیں تو آزمائش کے لیے بھی ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ کہ کسی بھی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، عبادت کی جائے، اور پھر جو منیات ہیں، منکرات ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچیں اور روکا جائے، اور پھر توبہ اور استغفار کیا جائے۔ اور پھر جو ہے دوسرا کام ہے، جو کوئی حالات یعنی مصیبت زدہ ہیں، یا زلزلے میں، سیلاب میں، طوفان میں حالات کے شکار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان ہیں، اور ان حالات میں گرے ہوئے ہیں، بے سر و سامان ہیں، تو پھر ان کی مدد بھی کی جائے۔ ان کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک بہترین راستہ اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، ان میں سے قریب ترین راستہ، آسان ترین راستہ وہ مصیبت زدے کی پریشانی کو دور کرنا، اس کی مدد کرنا۔ اسی لیے مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت صرف کتے کی پیاس کو دیکھ کر تاب نہ لا کر اپنا موزہ نکال کر کنویں کے ذریعے سے پانی نکال کر اس کتے کو پلاتی گئے اور وہ اپنی فطری موت مرتی گئے۔ آقا نے فرمایا کہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی اور جنت میں داخلہ کر دیا۔ تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ ایمان والا، امت محمدیہ کا ایک ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا ایک دوسرے کلمے پڑھنے والے کی مدد کرتا ہے تو اللہ کیوں نہیں مغفرت کرے؟
اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، کہ دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف، دوڑ لگاؤ۔ اور جنت کی وسعت کیا ہے؟ عرضھا کعرض السماء والارض، کہ جنت کی مسافات اس کی جو ہے چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور کیوں بنائی گئی؟ کس کے لیے بنائی گئی؟ اعدت للمتقین، متقین لوگوں کے لیے بنائی گئی۔ اور آگے اللہ خود فرماتے ہیں متقین لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقین لوگ وہ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ تنگ دستی میں بھی فراوانی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو جو مالدار ہیں وہ اپنے حساب سے، اور جو غریب ہیں وہ نہیں یہ سمجھے کہ میں تو غریب ہوں مجھے خود نہیں، بلکہ اپنا بھی کچھ نہ کچھ لگائے، اس لیے کہ جب غریب بھی اپنا کچھ نہ کچھ لگاتا ہے تو اللہ کو وہ صدقہ بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرا آقا بندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الصدقۃ افضل، آقا بتائیے کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے اور کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا جہد المقل، جو تنگ دست ہے، جو خود محتاج ہے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ کو وہ صدقہ بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا بھی کچھ نہ کچھ مال اپنی جانب سے لگ جائے، تاکہ اللہ کی مخلوق کی جب یہ خدمت ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اللہ اس کو بھی ذریعہ بنا کر مغفرت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے یہی یقین ہے یہی ایمان، ہے یہی یقین ہے یہی ایمان، کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان، کہ دنیا میں انسان ایک انسان کے کام آنا یہی دین، یہی ایمان اور یہی عبادت ہے۔ تو اس لیے جو مشہور تنظیمیں ہیں، پر اعتماد تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، جو کام کر رہی ہیں ان کا تعاون کرنی چاہیے، کہ جو اعتماد بھی ہو اور جو دیندار بھی ہو اور جو صحیح بھی ہو، تو ایسی جماعتیں اگر کسی کا تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تمام منہیات سے، منکرات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حادثات کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی موت آئے اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ امین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔